بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت سے جوڑا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سکھایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، نماز فجر کا صحیح طریقہ۔ جی ہاں، 99% لوگ نماز فجر میں ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی اور ان کی زندگی میں غربت، بے سکونی اور برکت کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ فجر کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے، سستی سے، نیند میں، بغیر مکمل وضو کے، بغیر سنتوں کی ادائیگی کے، یا پھر غلط وقت پر۔ ذرا سوچئے، جب نماز کی ابتدا ہی غلط ہوگی تو زندگی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آئیے اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ نماز میں لوگ کون کون سی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نیت کے ساتھ سوئے تھے، اٹھ نہ سکے۔ یاد رکھیں، نیت کافی نہیں، کوشش بھی لازم ہے۔ الارم لگائیں، کسی کو جگانے کا کہیں، جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ بعض لوگ اذان ہوتے ہی فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ لوگ وضو کریں، سنتیں پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنتیں بہت عظمت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجود مکمل نہیں کرتے، تسبیحات پوری نہیں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع و سجدہ مکمل نہ کیا اس کی نماز لوٹائی جائے گی۔ کچھ لوگ بے دھیانی میں قبلہ کی طرف نہیں ہوتے۔ نماز کی قبولیت کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، لیکن اکثر لوگ جسم سے حاضر ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ دھیان دنیا میں، زبان پر الفاظ، لیکن دل میں توجہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان غلطیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر دنیا و آخرت دونوں پر پڑتا ہے، خاص طور پر روزی میں کمی، بے برکتی، غربت، قرض، پریشانی، دل کی بے سکونی اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کو درست طریقے سے کیسے پڑھا جائے تاکہ نہ صرف نماز قبول ہو بلکہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے۔ سونے سے پہلے نیت کریں اور الارم لگائیں، فجر کی اذان پر جاگیں، مکمل وضو کریں، اذان کے بعد دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ سنت مؤکدہ 2 رکعت نماز تنہائی میں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ یاسین یا سورہ واقعہ جماعت کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز ادا کریں۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ مکمل طریقے سے ادا کریں۔ نماز کے بعد اذکار کریں، آیت الکرسی، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ رزق میں برکت کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کو اس مکمل طریقے سے ادا کرے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں کشادگی ہوگی،
دل کو سکون ملے گا، رزق میں برکت ہوگی اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر سورج نکلنے تک ذکر کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، اس کو ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، آج ہی عہد کریں کہ ہم فجر کی نماز کو اس کے مکمل اور درست طریقے کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، کیونکہ فجر کی نماز ہی وہ کنجی ہے جو دن کے دروازے کو کھولتی ہے۔ اگر یہ دروازہ بسم اللہ سے کھولا گا تو سارا دن بابرکت ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ ہدایت کی تلاش میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اسی لیے اس نیت کو مضبوط کریں، نماز فجر کو کبھی نہ چھوڑیں اور اسے درست طریقے سے پڑھیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں نماز کی صحیح پہچان عطا فرما، فجر کی نماز کو ہمیشہ بر وقت اور درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری روزی میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔